اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، ترکی اور شام میں حالیہ المناک زلزلے کے بعد کئی سازشی تھیوریز سامنے آ رہی ہیں۔ سوشل میڈیا پر لوگ اس بحث میں مصروف ہیں کہ یہ ہولناک زلزلہ دمدار ستاروں اور ہارپ ٹیکنالوجی کی مدد سے جان بوجھ کر لایا گیا ہے۔ ان دعووں میں کتنی سچائی ہے؟ آج کی ویڈیو میں یہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے گی کہ زلزلہ کسی ٹیکنالوجی کی مدد سے برپا کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ یہ جاننے کے لیے سب سے پہلے مناسب ہوگا کہ زلزلے کی وجوہات اور محل وقوع پر ایک نظر ڈال لی جائے۔ ناظرین گرامی، زمین کی بالائی پرت اندرونی طور پر مختلف پلیٹوں پر منقسم ہے۔ جب زمین کے اندرونی قطرے میں موجود پگھلے ہوئے مادے میگما میں کرنٹ پیدا ہوتا ہے تو یہ پلیٹیں اس کے جھٹکے سے متحرک ہو جاتی ہیں۔ میگما ان پلیٹوں کو کھسکانے میں ایندھن کا کام کرتا ہے۔ یہ پلیٹیں ایک دوسرے کی جانب سرکتی ہیں، اوپر نیچے یا پہلو میں ہو جاتی ہیں، یا پھر ان کا درمیانی فاصلہ بڑھ جاتا ہے۔ زلزلہ یا آتش فشانی عمل زیادہ تر ان علاقوں میں رونما ہوتا ہے جو ان پلیٹوں کے جوائنٹ پر واقع ہوتے ہیں۔ عرضی پلیٹوں کی حالت میں فوری تبدیلی سے سطح میں دراڑیں یا فالٹ پیدا ہوتے ہیں، جن میں پیدا ہونے والے ارتعاش سے زلزلہ آتا ہے۔ زیر زمین جو مقام میگما کے دباؤ کا نشانہ بنتا ہے، اسے محور اور اس کے عین اوپر کے مقام کو جہاں اس جھٹکے کے فوری اثرات پڑتے ہیں، زلزلے کا مرکز کہا جاتا ہے۔ زلزلے کی لہریں پانی میں پتھر گرنے سے پیدا ہونے والی لہروں کی طرح دائرے کی شکل میں چاروں جانب یلغار کرتی ہیں۔ ان سے پیدا ہونے والی تباہی کا تعلق جھٹکوں کے ریکٹر سکیل پر شدت، فالٹ یا دراڑوں کی نوعیت، زمین کی ساخت اور تعمیرات کے معیار پر ہوتا ہے۔ اگر زلزلہ زمین کی تہہ میں آئے تو اس سے پیدا ہونے والی بلند موجیں پوری رفتار کے ساتھ چاروں طرف چلتی ہیں اور ساحلی علاقوں میں سخت تباہی پھیلا دیتی ہیں۔ ناظرین گرامی، زلزلے دو قسم کے ہوتے ہیں۔ قدرتی وجوہات کی وجہ سے آنے والے زلزلوں کو ٹیکٹونک زلزلے کہا جاتا ہے، جبکہ انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے آنے والے نان ٹیکٹونک کہلاتے ہیں۔ ٹیکٹونک زلزلے انتہائی شدت کے بھی ہو سکتے ہیں، جبکہ نان ٹیکٹونک عام طور پر معمولی شدت کے ہی ہوتے ہیں۔ ایک ہی زلزلے کے مختلف علاقوں پر مختلف اثرات ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ کسی خطے میں بہت زیادہ تباہی ہو جاتی ہے لیکن دوسرے علاقے محفوظ رہتے ہیں۔ زلزلے کی لہریں 25,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے پھیلتی ہیں۔ نرم مٹی اور ریت کے علاقوں میں یہ نہایت تباہ کن ثابت ہوتی ہیں۔ ان کی شدت کا اندازہ ریکٹر اسکیل پر زلزلہ پیما کے ریکارڈ سے لگایا جاتا ہے، جبکہ ظاہر ہونے والی تباہی کی شدت مرکلی اسکیل سے ناپی جاتی ہے۔ زلزلہ سمندر کی تہہ میں موجود زمینی سطح پر بھی پیدا ہوتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر زلزلے سمندر کی تہہ میں ہی پیدا ہوتے ہیں۔ بحری زلزلوں یعنی سونامی سے سمندر میں وسیع لہریں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ان میں بعض تو 100 میل سے لے کر 200 میل تک کی لمبائی تک پھیل جاتی ہیں، جبکہ ان کی اونچائی 40 فٹ تک ہوتی ہے۔ یہ لہریں ساحل پر پہنچتی ہیں تو ساحل سے گزر کر خشکی کی جانب سیلاب کی طرح داخل ہو جاتی ہیں اور بے پناہ تباہی و بربادی پھیلا دیتی ہیں۔ جب زمین کی پلیٹ جو طے در طے مٹی، پتھر اور چٹانوں پر مشتمل ہوتی ہے کسی ارضیاتی دباؤ کا شکار ہو کر ٹوٹتی یا جگہ چھوڑتی ہے تو سطح زمین پر زلزلے کی لہریں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ لہریں دائروں کی شکل میں ہر سمت پھیل جاتی ہیں۔ جہاں پلیٹ میں حرکت کا مرکز واقع ہوتا ہے وہ ہائپو سینٹر کہلاتا ہے۔ اس کے عین اوپر سطح زمین پر زلزلے کا مرکز ایپی سینٹر کہلاتا ہے۔ یہ لہریں نظر تو نہیں آتی لیکن ان کی وجہ سے سطح زمین پر موجود ہر شے ڈولنے لگتی ہے۔ یہ وہ چند معلوم شدہ اسباب ہیں جو زلزلے کا سبب بنتے ہیں۔ زلزلے کی پیش گوئی کرنا تقریباً ناممکن ہے، البتہ عرضی ساخت کو مد نظر رکھتے ہوئے امکانات ظاہر کیے جا سکتے ہیں۔ واضح رہے، نان ٹیکٹونک یعنی مصنوعی زلزلے معمولی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ ان سے کسی علاقے یا کسی شہر یا ملک کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔ ناظرین گرامی، اس معلوماتی ویڈیو کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ آپ سے جلد ملاقات ہوگی کسی نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔